کہ طلاق کا ریشو بڑھتا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ نکاح کرنے کے بعد اس کو آپ اپنی ذمہ داری سمجھ چکے ہیں، اس کے بعد اپنی ذمہ داریوں نبھانے کی باری آتی تو اس وقت آپ کیوں پیچھے ہٹ جاتے ہیں؟ بچے دونوں کے بغیر نہیں رہ سکتے، دو کریکٹر ہیں اس کے سامنے، ایک ماں جو ہے وہ کریکٹر ہے، باپ کریکٹر ہے۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، شورانی ٹی وی میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ آج جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے وہ ہے طلاق، کہ طلاق کا ریشو جس طرح پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں یا ایشین کنٹریز جتنے بھی ہیں جو ایشیا کے اندر داخل ہوتے ہیں، ان کے اندر جو طلاق کا ریشو بڑھتا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ پہلے لوگ جو ہے وہ لڑکے جو ہم دیکھیں گے کہ یونیورسٹی میں، کالج میں لڑکیوں سے جو ہے نا وہ موبائلز پر چیٹنگ کرتے ہیں، فیس بک پر چیٹنگ کرتے ہیں، انسٹاگرام وغیرہ پر ان سے بات چیت کرتے ہیں، اس کے بعد ان کو اپنے محبت کے سحر میں جکڑنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ جب وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر وہ رشتہ بھیج دیتے ہیں گھر پہ، پھر رشتہ بھیجنے کے بعد شادی ہو جاتی ہے، شادی ہونے کے بعد کچھ ہی عرصے بعد دونوں کی مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے یا گھر والوں سے بات نہیں بن پاتی تو پھر طلاق تک نوبت آ جاتی ہے۔ آپ ہمارے یہاں کورٹ کچہری وغیرہ کے معاملات اگر دیکھیں، وہاں پہ جا کے دیکھیں گے تو اکثر مسائل آپ کو جو ملیں گے وہ طلاق کے اوپر ملیں گے، کہ شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اب وہ جو وہاں پر مطالبہ کرنے آئی ہے وہ اس لیے نہیں آئی کہ وہ اس سے رجوع کرے، وہ مطالبہ کرنے آئی ہے یہ میرا مہر نہیں دے رہا، یہ میرا جو ہے وہ جہیز نہیں دے رہا، یہ بچوں کے اخراجات نہیں دے رہا۔ ہم انہی معاملات میں الجھے ہوئے ہیں، ہم آگے بڑھ ہی نہیں پا رہے۔ تو بھائی ہم کب ان معاملات سے نکلیں گے؟ کب یہ آپس میں جو مرد اور خواتین ہیں، یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ جاہل تو نہیں ہیں، ان کو پتہ ہے لفظ طلاق سے طلاق ہو جاتی ہے، تو پھر اس لفظ کو اپنی ڈکشنری سے نکال کیوں نہیں دیتے بھائی؟ جب سیکریفائز ہی کرنا ہوتا ہے، آپس میں بھائی بھی رہ رہے ہیں، بہنیں بھی رہ رہی ہیں، سب رہ رہے ہیں، رشتہ دار آپس میں ملاقات ہو رہی ہے، اس وقت ایسی بات نہیں ہوگی۔ لیکن جو آپ کا ہم سفر ہے، جو آپ کا ہم ذہن ہے، جو ہم جیب ہے، جو ہم تنخواہ ہے، سب کچھ ہے، اس کو آپ اپنا سب کچھ مان چکے ہیں، نکاح کرنے کے بعد اس کو آپ اپنی ذمہ داری سمجھ چکے ہیں، اس کے بعد اپنی ذمہ داریوں نبھانے کے وقت، جب نبھانے کی باری آتی تو اس وقت آپ کیوں پیچھے ہٹ جاتے ہیں؟ کیوں ذمہ داریوں کو نبھا پاتے ہیں؟ آج کا ٹھیک ہے ہماری سوسائٹی میں ایشوز ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اس کو وہ آپ کا ساتھ دے رہی ہوتی ہے نا، سیکریفائز کر رہی ہوتی ہے، آپ کی مخالف تو نہیں جا رہی ہوتی کہ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ وہ چر زبانی ہے، وہ بولے گی، وہ کچھ معاملات ایسے بھی بولیں گی، آپ اگنور کریں، آپ اس معاملات کو سلجھانے کی کوشش کریں۔ آپ مطلب ہر مسئلے کا حل یہ تو نہیں ہوتا کہ میں طلاق دے دوں، ایسا تو نہیں ہوتا نا بھائی۔ طلاق مطلب یہ لفظ آپ کی ڈکشنری سے نکل جانا چاہیے نکاح کے بعد۔ یہ جب ہوگا جب معاملات بہت سیریس ایشوز ہو جائیں گے کہ جس میں اب رہنا مشکل ہو گیا ہے، اب معاملات خراب ہوتے جا رہے ہیں، تب عزت پہ بات آ جائے یا کچھ آ جائے تب سمجھ آتی ہے بات۔ اب یہ تھوڑی کہ ہر جو چھوٹی موٹی لڑائیاں ہوتی ہیں بات طلاق پر آ جاتی ہے۔ ارے بھائی اس سے نکلو یار، آپ نے بچے پیدا کر لیے، ان بچوں کو دیکھے گا کون؟ ماں باپ تو آپس میں الگ ہو جاتے ہیں، دوسرے بعد میں ہم سفر تلاش کر لیں گے، ان بچوں کا کیا کیسے گزارا ہوگا؟ یہ بچوں کے ان کے جو آگے فیوچر پہ جو آنے والی پریشانی تکلیف ہیں، ان کو وہ کیسے فیس کریں گے؟ ان کا نہیں سوچتے، اپنی زندگی کو ہی سیٹسفائی کرنے میں آپس میں گزر جاتے ہیں کہ میں کیسے سیٹ کروں، لائف کیسے سیٹ ہوگی، بیوی کیسے خوش رہے گی۔ ارے بھائی وہ آپ کے ساتھ ہر دکھ سکھ میں ساتھ دے رہی ہوتی ہے، اگر اس کی کوئی پریشانی کچھ تکلیف ہے آپ ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ باہر رہتے ہیں، وہ گھر میں رہتی ہے، آپ باہر کے معاملات نپٹا رہے ہیں۔ یہ معاملہ ایسا ہے کہ دونوں کو ساتھ رہ کے چلنا پڑتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ گھر کے معاملات سنبھال لے گی، آپ باہر کے معاملات سنبھالیں گے، اور تم گھر کے جو لڑائی ہیں وہ تم دیکھو۔ بھائی سربراہ تو آپ ہی ہو، سرپرست تو آپ ہی ہو، کما کے تو آپ ہی لا رہے ہو، تو آپ ہی کو تو دیکھنا ہے نا۔ آپ اپنے آپ کو یہاں پر کنارہ کشی اختیار کرتے ہو کہ بھائی میں نہیں بولوں گا بیچ میں، اب میں الگ ہو رہا ہوں۔ ہر مسئلے کا حل الگ ہونا بھی نہیں ہے، ہر مسئلے کا حل جدائی نہیں ہے، ساتھ رہ کر معاملات کو فیس کیا جاتا ہے، ساتھ رہ کر معاملات کو ڈسکس کیا جاتا ہے۔ تو کیوں نوبت آتی ہے کہ کورٹ کچہری کے معاملات تک پہنچنا پڑ جاتا ہے؟ ایسی کیوں نوبت آتی ہے کہ بچوں کو جو ہے وہ بیچ میں چھوڑ دیا جاتا ہے کہ بچے ماں کے پاس رہیں گے یا باپ کے پاس رہیں گے؟ بچے دونوں کے بغیر نہیں رہ سکتے، آپ سمجھیں اس بات کو۔ بچے دونوں کو، دو کریکٹر ہیں اس کے سامنے، ایک ماں جو ہے وہ کریکٹر ہے، باپ کریکٹر ہے، وہ پوری زندگی، پوری جو ان کی کائنات ہے وہ اسی کے اندر جو ہے نا منحصر ہے، وہ ان دونوں کو دیکھ کے سیکھتے ہیں۔ کیوں کہا جاتا ہے کہ ماں پہلی درسگاہ ہوتی ہے؟ اگر ماں پہلی درسگاہ ہے اور ماں اور باپ کے آپس میں تعلقات اچھے نہیں اور بیچ میں طلاق ہوئی تو بچے یہ کیا سیکھ رہے ہیں؟ آنے والی زندگی کو وہ کیسے انجوائے کر سکتے ہیں؟ آنے والی زندگی کو اپنی کیسے سیٹلمنٹ پہ لا سکتے ہیں، کیسے سیٹ کر سکتے ہیں؟ وہ دیکھے گا کہ میری ماں کو طلاق ہو گئی، وہ دیکھے گا میرے باپ نے میری ماں کو طلاق دی تھی تو وہ بھی یہی کرے گا۔ اب جو لڑکی اس کی زندگی میں آ رہی ہے، چاہے وہ لڑکا ہے، اگر لڑکی کی زندگی میں لڑکا آ رہا ہے تو وہ دیکھے گی نا کہ میرے باپ نے میری ماں کے ساتھ کیا کیا تھا، تو ان کے ذہن میں تو وہی خرافات ہیں، وہی باتیں ذہن میں جنم لی ہوئی ہیں۔ تو پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ جو اندر ہوتا ہے، جو ان پٹ ہوتا ہے وہی آؤٹ پٹ ہوتا ہے۔ آپ کمپیوٹر میں کچھ ڈالیں گے تو باہر وہی آئے گا جو اندر ہے۔
آپ کمرے میں کچھ ڈالیں گے تو باہر وہی آئے گا جو اندر ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان حقائق کو ہم نے سامنے رکھے ہوتے ہیں, اس کے باوجود ہم ان پریشانیوں کا سامنا نہیں کر پاتے, نہیں فیس کر پاتے, منہ چھپا رہے ہوتے ہیں. بھائی منہ نہیں چھپانے سے مسئلہ حل جو ہے وہ منہ چھپانے سے نہیں ہوگا, مسئلہ حل کرنے سے ہوگا, اس کا سولوشن نکالنے سے ہوگا. تو سولوشن کی طرف آئے. ہرگز سولوشن یہ نہیں کہ صرف طلاق دینے سے مسئلہ حل ہو جائے گا. تو طلاق دینا ایک الگ ہے. جب معاملہ ایسا آتا ہے تو لڑکی کو اختیار دیا خلا کا, کہ وہ خلا جو ہے وہ شوہر سے لے سکتی ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ جب معاملات کچھ نظر نہیں آ رہے, کوئی سولوشن نظر نہیں آ رہا, آئے گا سولوشن. علماء کے پاس جائیں آپ, دارالفتہ آپ کے لیے کھولے گئے ہیں, آپ مسئلے کا حل لیں. آپ یہ نہیں کہ طلاق دے دی, اب طلاق ہوئی نہ ہوئی, آپ بعد میں جا رہی ہیں. جب سارے معاملات ہو گئے, شوہر نے اپنے منہ سے طلاق دے دی, اب اس کے بعد جا رہے ہیں. آپ پہلے بھی آ سکتے ہیں. دارالفتہ آپ لوگوں کے لیے بنائے گئے, کھولے ہوئے. آپ مسئلے کا حل تلاش کریں. آپ تو آج تو ہمارے معاشرے میں ہر دوسرا بندہ مشورہ دینے کے لیے تیار ہے, وہ خراب مشورے دیتے ہیں. عام آدمی جس کو اس کی سوچ و وچار نہیں ہے, عقل نہیں ہے, وہ بات کیسے کرنی ہے اور ان مسئلوں, ان نازک معاملات کو حل کیسے کرنا ہے, وہ آل فول مشورہ دیں گے. آپ علماء کے پاس جائیں, دارالفتہ آپ کے لیے کھولے گئے, آپ وہاں کا رخ نہیں کرتے. آپ بیمار ہوتے ہیں ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں, آپ کی گاڑی خراب ہوتی ہے آپ میکینک کے پاس چلے جاتے ہیں. لیکن مسئلے کا حل تلاش کرنے کے لیے علماء کے پاس نہیں جاتے. جب مسئلہ خراب کر دیتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں کہ اب جدائی کیسے کرنی ہے, اب حق کیسے لینا ہے, اور طلاق ہوئی نہ ہوئی. یار یہ بات کے معاملات ہیں. پہلے ہی آ جانا کہ میرا شوہر اس طرح کر رہا ہے تو میں کس طرح سیکریفائس کروں, کس طرح اپنی زندگی کو جو ہے وہ سکون حاصل کرنے کے لیے میں کیا کچھ کروں کہ میرا شوہر بھی مجھ سے راضی ہو جائے, میرے سسرال والے بھی مجھ سے راضی ہو جائیں, اور میں ایسے کیا معاملات کروں, کیا ترغیبات کروں. اتنی علماء نے تقریریں کری, وہ نہیں سنتے ہم لوگ. لیکن ڈرامے جو دیکھ رہے ہیں, فلمیں جو دیکھ رہے ہیں, اس کا اثر اتنا غالب ہے. تو وہ آپ مطلب کریکٹر میں آ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے جو فلم میں دیکھا ہے میں وہی کروں گا. ارے بھائی, ریئل زندگی اور فلمی زندگی بہت مختلف ہوتی ہے. ڈرامے میں جو آپ کو دکھایا جا رہا ہوتا ہے وہ وہی دکھایا جا رہا ہوتا ہے جو آج کل سوسائٹی میں آپ کی چل رہا ہے. وہ الگ سے نہیں دکھائیں گے. اگر وہ الگ دنیا کی باتیں کریں گے تو ہم کیوں دیکھیں گے ان کو, کیونکہ ہم تو اس فکر کے لوگ ہی نہیں, اس سوچ کے لوگ ہی نہیں. ہماری ریئل زندگی میں کچھ چل رہا ہے, ڈرامے میں کچھ چل رہا ہے. تو یہ نہیں ہے ہر مسئلے کا حل ہے. تو مسئلے کے حل کی طرف آئیں. ہر مسئلے کا حل طلاق نہیں ہے کہ طلاق کے جو بھی مسئلہ ہوا میں رہنا نہیں چاہتی, میں یہ نہیں کرنا چاہتی, میں وہ نہیں کرنا. یار پہلے تو تم تڑپ رہی تھی, اور پہلے تو تم تڑپ رہے تھے اس کے لیے, آپس میں ملنے کے لیے اتنا تڑپ رہے تھے کہ ہم بھاگ کے شادی کر لیتے ہیں, ہم کورٹ میرج کر لیتے ہیں, ہم آپس میں رہنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں, ہم سوسائڈ بھی کر سکتے ہیں, ہم گھر والوں کو چھوڑ بھی سکتے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. اب آپس میں دونوں نہیں رہ پا رہے. بھائی سولوشن نکالیں. سولوشن طلاق نہیں ہے, ساتھ رہیں. بچے پیدا ہو گئے ہیں تو بچوں کا خیال رکھیں, بچوں کو اچھا پڑھائے لکھائیں. ان کے لیے ایک ان کا جو کریکٹر ہوتا ہے وہ باہر والے کسی کو نہیں دیکھیں گے, وہ بعد میں دیکھیں گے. پہلے گھر میں ماں باپ دیکھتے ہیں. تو ماں باپ اگر ایسے ہوں گے کہ جو اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل بنیں گے تو پھر ان کے لیے سیکھنے کے لیے آسانی ہوں گی. وہ سیکھ کر آپ کو کاپی کرنے کی کوشش کریں گے. تو جب کاپی کریں گے, اگر آپ نے ایک کامیاب زندگی گزاری تو وہ بھی اس کامیابی کی زندگی میں قدم رکھ چکے ہیں. اب کامیابی کی زندگی کا ان کا آغاز ہو چکا ہے کامیابی کی طرف. اب کیا ہوگا کہ بیچ میں جو آنے والی مشکلات ہیں وہ دیکھے گا کہ میرے باپ نے کیسے حل کری تھی, میری ماں نے کیسے سیکریفائس کیا تھا, میری ماں نے کیسے اگنور کیا تھا, میرے باپ نے اس معاملے پہ کیسے اگنور کیا تھا. یہ ساری چیزیں اس کے ذہن میں موجود ہوتی ہیں. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اس کو سیکریفائس کرنے کی کوشش کریں اور معاملات کو آپس میں سلجھانے کی کوشش کریں تاکہ دوسرے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑے. تو پڑھے لکھے لوگ ہیں, یقین ہے, غور کرتے ہیں, فکر کرتے ہیں, سوچ کرتے ہیں, ساری چیزیں آبزرو کرتے ہیں, سیکھتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے جب عملی شکل اختیار کرنے کا موقع آتا ہے تو اس میں لوز ہو جاتے ہیں, اس میں ڈھیلے ہو جاتے ہیں. ارے بھائی, جب عملی اقدام آنے کی باری آئی ہے, جب عملی شکل اختیار کرنے کا آپ کا موقع زندگی میں آیا تو اس وقت کر کے دکھائیں. اس وقت آپ کے چھوٹے جو ہیں آپ کو دیکھ کے سیکھیں, آپ کے آپ رول ماڈل بنے ان کے لیے کہ آپ کو دیکھ کے وہ سیکھیں. وہ ان جو ہے پیچیدگیوں کو, ان معاملات کو نہیں جانتے جو آپ جانتے ہیں, کیونکہ آپ ایک زندگی کا طویل عرصہ جو ہے وہ گزار چکے ہیں. اور وہ ابھی نئی ینگسٹر ہیں, نئی جنریشن ہے, وہ ابھی معاملات کو دیکھے گی, آبزرو کرے گی, ٹائم لگے گا. تو آپ رول ماڈل بنیں گے تو آپ دوسروں کو پیغامات دے سکیں گے نا. آپ رول ماڈل بنیں گے تو آپ دوسروں کو پریشانیوں کے حل بتا سکیں گے نا. آپ تو خود ایک پریشانی میں مبتلا ہے, آپ کیا کریں گے؟ اب آپ علماء کے پاس جاتے نہیں ہیں اور جو ہے طبیب کے پاس جب بیماری آتی ہے اسی وقت پہنچ جاتے ہیں نا, یا مر جاتا ہے اس کے بعد لے کے جاتے ہیں. مر جاتا ہے تو پھر قبرستان لے کے جاتے ہیں کیونکہ وہاں اس کی ضرورت ہے. لیکن جب مشورہ کرنا ہو تب بھی علماء کے پاس آ سکتے ہیں. راہیں کھلی ہوئی آپ کے لیے, راہیں ہموار ہیں, آپ ہی کے لیے دارالفتہ بنائیں. آپ بس میسج کر کے مفتی صاحب یہ مسئلہ ہو گیا جواب دے دیجیے, مفتی صاحب یہ مسئلہ ہو گیا جواب دے دیجیے. بھائی آپ بیٹھ کے مشورہ کریں, آئی ٹو آئی کانٹیکٹ جب ہوتا ہے اس کے بعد جو مسئلے کے حل نکلتے ہیں اس کی پیچیدگیوں کو جانا چاہتا ہے. دونوں آگے سامنے بیٹھے ہیں, ایک دوسرے کے ون سائڈ فیصلہ نہیں ہوتا, دونوں کو دیکھ کر جو ہے وہ مسئلے کی جو نوعیت کو پہچانا جاتا ہے. تو آپ سمجھیں اس بات کو. تو اگر آنے والی زندگی میں کوئی بھی مشکل آ رہی ہے تو سولوشن کی طرف آئیں.
ہر مسئلے کا حل طلاق نہیں ہوتا، اس بات کو اپنے ذہن میں بنا لیں. اور طلاق کا لفظ کیونکہ آپ کی شادی ہو چکی ہے، آپ کو ساری زندگی اس کے ساتھ رہنا ہے اور جنت میں بھی اس کو اپنے نکاح میں اٹھانا ہے، تو اس لیے طلاق کا لفظ اپنی ڈکشنری سے نکال دیں. کیونکہ پہلے کی شادیاں آپ دیکھیں گے کہ دادا دادی کو آپ نے دیکھا، نانا نانی کو دیکھا، تو وہ دونوں ساتھ رہتے تھے، تو آپس میں کتنے معاملات آپس میں ہی حل کر لیے ہوں گے کہ کسی اور تک جانے نہیں دیے ہوں گے. تو یہ حل کرنے سے ہوتا ہے، سولوشن نکال لیا تھا. ان کی زندگی میں بھی پریشانیاں آئی تھیں، ان کی زندگی میں بھی تکالیف آئی تھیں، لیکن اس کو نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا بلکہ اس کا سولوشن نکالا جاتا ہے. تو ہر چیز کا سولوشن موجود ہے، کیونکہ یہ دنیا ہے، وہ مسئلہ آئے گا نہیں جس کا سولوشن نہ ہو. تو ہر چیز کا سولوشن موجود ہے، سولوشن کی طرف آئیں نہ کہ جدائیگی کی طرف. تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. انشاءاللہ نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اللہ حافظ.